बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। नाजरीन, आपको बताऊं कि ये भारतीय सफारत खाने जो हैं ये दहशतगर्दी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं। सफारतकारी वो हिफाजती छतरी है जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को इस्तवार रखती है, और सफारत खाने वो मकामात हैं जिनके दरवाजे दुश्मन के लिए खुले रखे जाते हैं। यहाँ इख्तलाफात को सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाता है, और इसीलिए सफारतकारों को अमन का सफीर समझा जाता है। लेकिन भारत के सफारत खानों का किरदार मामूल से जरा हट के है। भारतीय सफारत खाने दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं। वो बैरून मुल्क निगरानी और खुफिया ऑपरेशंस के निगरान हैं, और जरूरत पड़ने पर अपने नेटवर्क्स को रेस्क्यू करते हैं। और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान ने आयद नहीं किए, बल्कि ये इल्ज़ामात मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से सामने आ रहे हैं। जब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर, यूएई और दीगर ममालिक में मुख्तलिफ नौइयत की तहकीकात का आगाज हो जाए, अदालती मुकदमात शुरू हो जाएं, तो एक सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है कि क्या यह महज इत्तफाक है, या भारत सफारतकारी की आड़ में हकीकतन कोई घिनौना खेल खेला है। तो आज मैं तो अफवाहों या जज्बात की बुनियाद पर कोई बात या कोई दावा नहीं करूंगा, बल्कि मैं अदालती दस्तावेजात, जेर समात मुकदमात, सरकारी बयानात, सफारती वाकयात और इंडियन मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर यह बात साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में कायम भारत के सफारत खाने दहशतगर्दी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं। तो भारत ने इस सिलसिले का आगाज अफगानिस्तान से किया, तो अब पाकिस्तान की सरहद के साथ मुल्क का तमाम अफगान शहरों में अपने काउंसिल खाने कायम किए थे, और इन काउंसिल खानों में तैनात रॉ के आला अफसरान पाकिस्तान में हमलों के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद और मुआवनत करते थे। तो इस वक्त हम पूरी दुनिया को दुहाई दिया करते थे, लेकिन तब हमारी बात पे किसी ने कान नहीं धरे। हमने नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा को डोसियर्स भेजे, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज कैनेडियन हुक्काम भारतीय हाई कमीशन की साजिशों का उसको बेनकाब कर रहे हैं, और उसको भारतीय सफारत खाने को साजिशों का गढ़ करार दे रहे हैं। मैं आपको एक कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कनाडा में इंडियन हाई कमीशन मुजरमाना सरगर्मियों और दहशतगर्दी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। सुने जरा। The Indian government was using their embassy and consulates as a command and control center to manage and plan serious crimes, homicides, violence. कैनेडियन इंटेलिजेंस हुक्काम ने यह बात हवा में नहीं की है। अभी 1.5 महीने पहले, यानी मई के पहले हफ्ते, कैनेडियन इंटेलिजेंस हुक्काम ने अपनी पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें शवाहिद के साथ यह बात साबित की गई कि भारत कनाडा में मुकीम सिख बरादरी पे असरअंदाज होने के लिए खुफिया मुदाखलत कर रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत ने खुफिया तौर पर कैनेडियन सियासतदानों, सहाफियों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। सिख कम्युनिटी के रहनुमाओं को डराने धमकाने के लिए निगरानी और जबर पर मबनी हरबे इस्तेमाल किए, ताकि तनकीद को दबाया जा सके। और यह काम कोई रॉ का अफसर नहीं कर रहा, बल्कि इंडियन हाई कमीशन या इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश पांटक खुद इन सरगर्मियों में मुलव्वस है। और यही वजह है कि खालिस्तान के हामी आए रोज उनकी रिहाइशगाह के बाहर धरने देते हैं, एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, सड़कों पर उसके पुतले नजर आतिश करते हैं। और कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस जो है, उन्होंने पिछले कई साल से भारत पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सरपरस्ती का इल्जाम भी आयद किया हुआ है। तो कनाडा में मुकीम सिख बरादरी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हिरासा करने का सिलसिला इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने शुरू किया था। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कैनेडियन हुकूमत ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को नापसंदीदा करार देकर मुल्क से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद दिनेश पाठक तो इस सिलसिले को रूज तक ले गया। अब तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारिंदे दिन दहाड़े खालिस्तानी रहनुमाओं के घरों पे फायरिंग करते हैं, लोगों से भत्ता वसूल करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो कैनेडियन हुक्काम ने शवाहिद के साथ साबित किया कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और अमेरिका में पन्नू के कत्ल को साजिश में या उसकी साजिश में भारतीय हुक्काम और खुफिया एजेंसी रॉ बराह रास्त मुलव्वस है। तो कैनेडियन हुक्काम की इन्हीं इंटेलिजेंस मुआवनात की या मालूमात की बुनियाद पर अमेरिकन FBI ने पिछले दिनों ऑपरेशन रेड बॉल के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 23 अरकान को गिरफ्तार किया।
امریکن عدالت میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ خالستانی رہنما پنو کے قتل کی سازش را کے وکاس یادیو نامی ایک افسر نے رچائی تھی، اور وکاس یادیو پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، اور ایف بی آئی نے اسے مطلوب افراد کی فہرست میں ڈال رکھا ہے۔ تو امریکن حکام نے اپنی تحقیقات میں یہ بات ثابت کی ہے کہ لارنس بشنوئی جیل میں رہتے ہوئے امریکہ اور کینیڈا سمیت پوری دنیا میں اپنے گینگ کے کارکنوں کے ساتھ موبائل فون اور مختلف ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے رابطے میں رہتا ہے۔ ابھی کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جیل میں قید ہو، اس کے باوجود وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی ہو؟ یہی سوال ایف بی آئی نے بھارتی حکام سے بھی پوچھا، لیکن بھارت نے ابھی تک امریکن حکام کو اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن انڈیا کے اپنے ایک سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ لارنس بشنوئی کا گاڈ فادر اجیت ڈوال ہے۔ الزام یہاں تک آ رہے ہیں کہ اجیت ڈووال تک کا نام آ رہا ہے کہ اجیت ڈووال اور را اور کئی اور ایجنسی لارنس بشنوئی کے گینگ کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ سنا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ لارنس بشنوئی کے لیے گجرات کی یہ جیل کوئی قید خانہ نہیں بلکہ سرکاری مہمان خانہ ہے، جہاں سے وہ را جیسی اہم ترین ریاستی ادارے کی سرپرستی میں پوری دنیا میں اپنا گینگ آپریٹ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور کینیڈا ہی نہیں، آسٹریلیا میں بھی بھارتی سفارت خانے جاسوسی کا نیٹ ورک چلاتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں۔ سن 2021 میں آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ مائک برجس نے جاسوسی کا ایک نیٹ ورک بے نقاب کیا، جسے جاسوسوں کا گھونسلہ قرار دیا گیا۔ یہ نیٹ ورک آسٹریلین سیاستدانوں، حساس سرکاری اداروں اور اہم سرکاری شخصیات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسٹریلوی حکام نے اس نیٹ ورک میں شامل تمام افراد کو ملک بدر کر دیا، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس نیٹ ورک کا تعلق کس ملک سے ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ، اے بی سی نیوز اور دی سڈنی مارننگ ہیرلڈ نے اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹس میں یہ انکشاف کیا کہ جاسوسوں کے اس گھونسلے کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، جس میں را کے اہلکاروں کے ساتھ بھارتی سفارت خانے کا عملہ بھی شامل ہے۔ یہ بھارتی جاسوس سیاستدانوں، سفارتکاروں اور سرکاری حکام تک رسائی حاصل کر کے دفاعی ٹیکنالوجی، ہوائی اڈے کو سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات سے متعلق حساس معلومات چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیٹ ورک آسٹریلیا میں مقیم سکھ برادری کے لوگوں کو غیر قانونی نگرانی میں بھی ملوث پایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ بھارت کوڈ نامی بین الاقوامی اتحاد میں آسٹریلیا کا دیرینہ پارٹنر ہے، لیکن اپنے ہی اتحادی کی جاسوسی سے باز نہیں آیا، اور اس واقعے کے بعد آسٹریلیا نے بھارتی اسٹوڈنٹس کے لیے ویزا پالیسی انتہائی سخت کر دی، اور ساتھ ہی بھارت کو ہائی رسک ممالک کی کیٹیگری میں بھی شامل کر دی، جس وجہ سے بھارتی شہریوں کے لیے آسٹریلین ویزے کا حصول جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا۔ یہ تو تھی دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی کہانی۔ پاکستان پہ تو بھارت تین اطراف سے حملہ آور ہے۔ افغانستان میں بھارتی سفارت خانے یا کاؤنسلز جو ہیں آپ ان کو بھول جائیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکن دباؤ کی وجہ سے چابہار بندرگاہ بھارت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، جو عرصہ دراز سے بھارت کی گھنونی سرگرمیوں کا ہیڈ کوارٹرز تھا، لیکن زائدان میں بھارتی کاؤنسل خانے آج بھی موجود ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ بھارت کے اپنی صحافی انکشاف کر رہے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ایران میں بیٹھ کے بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ سنیں ذرا۔ ایران ہم کو ایکسس دیتا تھا پاکستان کے ویسٹرن فلینک پہ کوورٹ آپریشنز کرنے کے لیے پاکستان کے ورد، یہ سب چلا گیا ہے۔ یہ تو تھی سفارتکاری کی آڑ میں بھارت کے کالے کرتوت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دفاعی تعاون اور تجارتی تعلقات کی آڑ میں بھی بھارتی جاسوسی سے تو باز نہیں آتا۔ قطر کی انٹیلیجنس نے 2022 اگست میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسروں کو قطر کے آبدوز پروگرام سے متعلق جاسوسی کے الزامات میں گرفتار کیا، اور قطری عدالت نے اکتوبر 2023 میں انہیں سزائے موت سنا دی۔ بعد میں بھارت نے اعلیٰ ترین سطح پہ رحم کی اپیل کی، جس پہ امیر قطر نے 2023 میں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ تو بھارتی وزارت خارجہ اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال کی منت ترلے پہ قطر نے فروری 2024 میں ان تمام جاسوسوں کو رہا کر کے بھارت کے حوالے کر دی۔ بھارت کی معروف اداکارہ سلینا جیٹلی کو تو آپ جانتے ہیں، سلینا کو میں بھی جانتا ہوں۔ میں اس کو پہلی بار ملا تھا جب وہ فیروز خان کی فلم کے لیے شوٹنگ کے لیے تھائی لینڈ آئی تھی، تو میں بھی وہاں پہ شوٹنگ کر رہا تھا، اور ہمارا کرو اور فیروز خان اور اس کا کرو جو ہے وہ ایک ہی ہوٹل میں تھائی لینڈ میں بینکاک میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ہماری روز ملاقات ہوتی تھی۔ تو اس وقت یہ اس کی پہلی فلم تھی۔ تو سلینا جیٹلی کا سگا بھائی جو ہے وکرانت کمار، وہ انڈین آرمی کا ریٹائرڈ میجر ہے۔ 2016 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ابو دھابی چلا گیا، جہاں اس نے ایک میٹیڈیٹی گروپ نامی ایک پرائیویٹ سائبر سیکیورٹی فرم میں جاب کی، اور ستمبر 2024 میں یو اے پولیس نے اسے جاسوسی کے الزام میں ایک شاپنگ مال سے حراست میں لیا۔
سلینا جیٹلی کہتی ہے کہ آج تک اس کو اپنے بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے. اس نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ہائی کورٹ نے بھارتی وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ یو اے ای میں وکرانت جیٹلی کے خلاف مقدمے کی پیروی کرے, لیکن بھارتی وزارت خارجہ نے عدالتی حکم کے باوجود اپنے ایک عامی افسر کی کوئی مدد نہیں کی. تو سلینا جیٹلی بیچاری آج بھی سرکاری دفتروں میں اور عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہے, لیکن آج تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. ہر جگہ اسے قومی سلامتی کے نام پہ خاموش کروا دیتے ہیں. یہ تمام واقعات کو سنے سنائے تو نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ وارداتیں ہیں جو عالمی میڈیا میں باقاعدہ رپورٹ ہو رہی ہیں. ان میں بعض تحقیقات کے مراحل میں ہیں, بعض عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, بعض فرد جرم عائد ہو چکی ہے, بلکہ بعض مقدمات کا فیصلہ بھی سنایا جا چکا ہے. تو آپ بھارت کی ہٹ دربی دیکھیں کہ اس نے آج تک ان واقعات میں کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا, کبھی کوئی تردید نہیں کی, کبھی کوئی وضاحت نہیں کی. اور ڈوب مرنے کا مقام تو یہ ہے کہ بھارتی صحافی اور تجزیہ کار میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی سرپرستی بھارت کر. تو امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں سامنے آنے والے یہ مقدمات اب صرف عدالتی فائلز میں تو نہیں رہیں گے. ایک نہ ایک دن تو ان مقدمات کا فیصلہ آنا ہی ہوگا. اس دن پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ دہشت گردی کا عالمی سرپرست بھارت ہے. اب بھارتی سفارت خانے دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں, کامنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. Until the next time, Allah Hafiz.